السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آج فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی برسی ہے اور آج وزیر اعظم عمران خان کے انتخاب کی تیسری سالگرہ۔ عمران خان آج ہی کے دن منتخب ہوئے تھے۔ یہ اتفاق ہے یا تاریخی حادثہ کہ جس دن ضیاء الحق کا طیارہ پھٹا تھا اسی دن وزیر اعظم عمران خان یعنی عمران خان وزیر اعظم کے لیے منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی سے ووٹ لے کر۔ اتفاق صرف یہاں نہیں رکتا، اتفاق آگے بھی بڑھتے ہیں کہ جو خیالات ہیں عمران خان صاحب کے اور جو طرز حکمرانی ہے، باوجود اس کے کہ وہ جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے، لیکن ان کی خواہش جو ہے اور جس طرح وہ حکومت کر رہے ہیں اس میں زیادہ چیزیں ضیاء الحق کے ساتھ ملی جلی ہیں۔ پروپیگنڈا، غلط بیانیاں، وعدے کر کے مکر جانا۔ ضیاء الحق اگر اس وقت کی کوئی تاریخ ظاہر سب نے پڑھی ہوگی، لیکن اس نسل کے لوگ آج زندہ بھی ہیں بہت زیادہ۔ سب کو پتہ ہوگا کہ جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تختہ الٹا تھا تو اس کے بعد انہوں نے قرآن پہ حلف اٹھا کر کہا تھا کہ میں 30 دن کے اندر اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں یعنی انتخابات کروا کے 3 ماہ کے اندر اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کر دوں گا۔ اور پھر وہ 11 سال اور ان کے طیارے کے پھٹنے تک، جہاز جب بھاولپور میں فضاؤں میں پھٹا اس وقت تک انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا، نہ عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کیا۔ غیر جمہوری سا انتخاب کروا لیا تھا 85 کا۔ عدلیہ اپنی مرضی کی، میڈیا پر قدغنیں، مخالفین بند۔ آپ دیکھ لیں سارا کچھ عمران خان صاحب 3 سال سے کیا کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی ایم ڈی اے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے عمران خان صاحب جو اس کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جتنی کنٹرول ہے میڈیا یعنی میڈیا کی سانسیں بالکل باقی جو بچی ہیں وہ بھی وہ گھونٹنا چاہ رہے ہیں اور ختم کرنا چاہ رہے ہیں بالکل۔ عدلیہ دیکھ لیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس ان کو ایلیویٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو اوپر سپریم کورٹ میں نہیں بھیجا جا رہا، مگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایڈ ہاک پر آ جائے، جس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور آج ان کا حلف تھا، انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اور الیکشن کے لیے جو ای وی ایم مشین یعنی وہی کہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا ہر صورت، اور پھر پروپیگنڈا کہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے لیے کہا گیا کہ جی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری آمادہ ہیں، راضی ہیں وہ سب۔ اور پھر پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا جو آزاد کشمیر کا الیکشن تھا اس کے لیے جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ جناب اپوزیشن کے تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے 8 کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے سارے حلقے خالی ہیں، تو اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ پھر میڈیا اتھارٹی بل پر کہا گیا اور پھر میڈیا کے ادارے سامنے آ گئے۔ ادارے سے مراد کے تنظیمیں، چاہے وہ صحافتی تنظیمیں تھیں چاہے مالکان کی تنظیمیں، سب نے کہا کہ نہیں جی۔ تو مجھے یہ جو اتفاق ہے نا یہ اس طرح کے، اور پھر ظاہر ہے وہ مذہب کا سیاست میں استعمال ضیاء الحق بھی کیا کرتے تھے، عمران خان صاحب بھی مسلسل۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی تقریر پوری کی پوری ایک مبلغ کی تقریر ہوتی ہے، ایک وزیر اعظم کی نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کو مذہب کے اس میں ہونا چاہیے، ظاہر ہے مذہبی خیالات کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ان کی ذاتی زندگی ہے، لیکن جس طرح وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں اور جس طرح پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے مخالفین کے خلاف، غداری کے الزامات وہی ضیاء الحق صاحب کو لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح مخالفین پہ، اپوزیشن پہ آپ دیکھیں ہر وزیر ہر مشیر اٹھ کر کیا کہتا ہے جی اپوزیشن انڈیا کی زبان بول رہی ہے، اپوزیشن غدار ہے۔ ضیاء الحق نے بھی یہی کیا ہوا تھا۔ تو یہ جمہوری طریقے سے آئے ہیں، وہ آئے تھے اقتدار پر قبضہ کر کے آئین توڑ کر۔ عمران خان صاحب بھی آئین کو کب مانتے ہیں؟ آپ دیکھیں سنیں ان کی باتیں، وہ کہتے ہیں ہر 5 سال کے بعد انتخاب جو ہے وہ بنیادی خرابی ہے اس سے، اور پھر مجھے تو محمد بن سلمان کی طرز کے اختیارات چاہیے، جس طرح وہ کہتے ہیں میں نے وہی کرنا ہے۔ تو بہت سی مماثلتیں ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ضیاء الحق نے جو بیج بوئے تھے، جنہوں نے پاکستان میں ہزاروں جانیں جس کی وجہ سے گئیں، 70,000 تو صرف یہ 9/11 کے بعد کی بات ہے نا، 2001 کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں فورسز 6-7 ہزار فورسز کے جوان ہمارے افسران وہ شہید ہوئے، اور 70,000 کے لگ بھگ ہمارے باقی جو شہری ہیں پاکستان کے بشمول محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، بلور خاندان کے شہداء، میاں افتخار صاحب کے صاحبزادے، کن کن کے نام گنواؤں وہ سارے۔ تو وہ جس دہشت گردی میں
وہ شہید ہوئے، ظاہر ہے وہ ضیاء الحق کی پیدا کردہ تھی، اور عمران خان نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی جب تک اے پی ایس کا ساتھ. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں وہ اتفاق کہ الیکشن کا دن وہی تھا جس دن ضیاء الحق جو ہے وہ جہاز حادثے میں ہلاک ہو گئے. اس دن کا انتخاب عمران خان صاحب کا ہوتا ہے، لیکن پھر اقتدار میں آنے کے بعد چیزیں یکسر ایک جیسی کیسے ہو گئیں. اب دیکھیں افغانستان کی صورتحال ہے. افغانستان کی صورتحال میں جو افغانستان پہ جو کچھ ہوا، ظاہر اب آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا. وفاقی کابینہ نے کہا کہ ابھی ہمیں جلد بازی نہیں کرنی، ہم دیکھیں گے کہ دنیا وہاں پر آنے والی تبدیلی، یعنی وہ جو طالبان نے افغانستان کو فتح کیا، قبضہ کیا، جو بھی نام دے دیں، اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے، دنیا اور طالبان کس طرح بیہیو کرتے ہیں وہاں پر. جمہوری بنیادی آزادیاں جو ہوں گی اس کے بعد اب پاکستان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے ان کو قبول کرنا. ابھی ان کا سیٹ اپ بھی نہیں بنا، ظاہر ہے بہت ارلی ہوگا کہ ابھی یہ کہہ دیا جائے کہ جناب وہاں پر طالبان کی حکومت جو ہے حکومت بنی نہیں ہے. ظاہر ہے بھی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنانا ہے، نظام بتانا ہے، وضع کرنا ہے کہ کس طرح کی حکومت بنتی ہے، کون کون اس میں شامل ہوں گے، کتنے ایتھنک گروپس کو وہاں پر نمائندگی دی جائے گی، خواتین کی کتنی نمائندگی ہوگی، اور آزادیاں انسانی کتنی ہوں گی، بنیادی انسانی آزادیاں، انسانی حقوق کا خیال کتنا ایک رکھا جائے گا. ظاہر اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. وفاقی کابینہ نے یہ کہا ہے، اس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی ہے، لیکن وزیر اعظم نے کل کہہ دیا تھا کہ وہاں پر غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں. تو عمران خان صاحب کے اپنے خیالات جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت آگے ہیں اپنی کابینہ سے. وہ خود کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی حکومت کے فیصلے کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس، اس کے بعد انہوں نے میڈیا پر بریفنگ دی. پاکستان کے پہلے لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری، نوجوان ہیں، سب سے چھوٹے ہیں، ان کی پارٹی بھی اب اتنی بڑی پارٹی نہیں رہی. سب قربانیاں دینے کے باوجود، جانی نقصان اٹھانے کے باوجود پہلی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جو اس معاملے پہ کلیئر ہے بالکل کہ جناب افغانستان میں جو کچھ ہوا، وہ جو کر رہے ہیں اس کے اثرات پاکستان میں آنے سے روکنے کے لیے ہمیں نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا. اب جن کو نیشنل ایکشن پلان یاد ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی تقریریں جس میں اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، تو جن کو ایکشن پلان یاد ہے اور وہ ایکشن پلان آج بھی پاکستان میں اس کو ہم نے ختم تو نہیں کیا، اس پر عمل درآمد ہونا ہے، وہ فنکشنل ہے. ہاں فنکشنل اس طرح ہے کہ اس پر حکومت اس کو اون نہیں کر رہی، حکومت اس پر عمل درآمد اس طرح نہیں کر رہی، ایک الگ بات، لیکن وہ ایکشن پلان موجود ہے. نیشنل ایکشن پلان جو آپریشن ضرب اے پی ایس کے بعد، اے پی ایس کے سانے جس میں ہمارے بچے شہید کیے گئے تھے، جو سانحہ ہمارے کئی فوجیوں کی شہادتوں کے بعد، ہمارے کئی ہزاروں سویلینز کی شہادتوں کے بعد، ہمارے سینکڑوں پولیس اہلکاروں کی شہادتوں کے بعد، ہمارے ایف سی کے جوانوں کی، رینجرز کے جوانوں کی شہادتوں کے بعد جو وہ سانحہ آیا جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا پوری دنیا کو، اور جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، تو اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی بات بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، اور پھر ابھی تک ان کا کوئی حکومت کا کوئی کیا کہیے کہ کوئی بیانیہ، ویسے تو ہمارے ہاں بیانیہ ایک عجیب ہو گیا ہے کہ بیان کو بھی بیانیہ کہا جاتا ہے. بیانیہ ایک نیریٹو، کہ ہماری ریاست کا تو نیریٹو ہمارا نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ہم وضع کر چکے ہوئے ہیں کہ بھئی پاکستان میں مسلح گروہ جو ریاست پاکستان کے خلاف جس بھی نام پر ہتھیار اٹھائیں، لڑیں، ان کو کچل دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے. جو مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور جو وہ کرتے غیر مسلح ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہوں گے ان کے خلاف کوئی رو رعایت نہیں ہوگی. یہ پاکستان کی ریاست کا ایک نیریٹو آ چکا ہوا نیشنل ایکشن پلان. اس سے پہلے 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب مالاکنڈ آپریشن شروع ہوا، تو اس وقت بھی پارلیمنٹ نے ایک اتفاق رائے سے ایک پالیسی بنائی تھی. اس پالیسی کے تحت ہی یہاں پر جو مسلح گروہ تھے جو مذہب کے نام کو استعمال کر کے یہاں پر دہشت گردی کرتے تھے، ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں. تو بنیادی چیز یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ جی کنفیوژن جو ہے، کم از کم اس معاملے پر کنفیوژن پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا. تو آج میں اسی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ یاد آیا کہ ضیاء الحق صاحب بھی کنفیوژن کریٹ کر کے یا اسی طرح کی ایک نعرہ لگا کر مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ان کا تو ریفرینڈم بھی اسی پہ تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر میں صدر ہوں. یہ ریفرینڈم تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اگر آپ پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کا صدر ہوں.
یہ ریفرینڈم تھا، ہاں یا نہ. اب اس میں نہ کون کہتا جی؟ اسلامی نظام چاہتا ہے کوئی کہ نہیں چاہتا، کہ اگر آپ اسلامی نظام چاہتے تو میں صدر ہوں. یہ ریفرینڈم کا بنیادی سوال تھا جس پہ انہوں نے ریفرینڈم کروایا تھا. تو عمران خان صاحب مسلسل، یعنی کوئی کلیئر ایک ریاست کی پالیسی ہونی چاہیے کہ بھئی ہم نے افغانیوں کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. یہ معاملے پہ بالکل ٹھیک ہے حکومت کا موقف کہ جی وہاں پر اپنا خود فیصلہ کرے افغان عوام. وہاں پر ابھی طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، وہاں پہ باقی دیگر گروپس ہیں، آپس میں بیٹھ کر پرامن طریقے سے اپنا اقتدار میں شراکت داری کریں. بالکل ٹھیک. یہ تو ہمارے، جو میں بھی بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اس کے اثرات جب ہمارے اوپر آئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے نیشنل الیکشن، کیونکہ وہ جو گروہ آہستہ آہستہ سر اٹھائیں گے جو ہمارے ہاں 9/11 کے بعد یا اس سے پہلے موجود تھے، اور پھر جن کے خلاف ہم نے کئی آپریشنز کیے، تو وہ گروہ، اور ظاہر ہے وہاں پر افغانستان میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ رہا بھی کر دیے گئے TTP کے کچھ رہنما وہاں پر افغانستان میں گرفتار تھے جیلوں سے، تو وہ رہا بھی کر دیے گئے. ممکن ہے کہ وہ نہ کریں پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں، لیکن ریاست کو ایک میسج تو دینا چاہیے. وہ میسج، اور وہ میسج آئے گا وزیر اعظم کی طرف سے، تو وہ میسج وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نہیں ہے. اور پھر میں پھر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یار کہیں یہ دن کا مسئلہ تو نہیں ہے 17 اگست کا، کہ کہیں وہ سارا کا سارا عمران خان صاحب نے اڈاپٹ تو نہیں کر لیا تھا. کیونکہ ان کی سیاسی طرز عمل جو ہے، ان کا جو پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، کہتے جی مجھے بولنے نہیں دیا جاتا میرے خلاف. بھائی جمہوری وزیر اعظم ہو، وہ پارلیمنٹ میں بات کرے ان کے خلاف یا ان کی تقریر کے دوران نعرے لگے، جمہوری طرز عمل ہے. وہ اس وجہ سے پارلیمنٹ میں نہیں آتے، وہ اس وجہ سے فیصلے جو ہیں، اچھا اس وجہ عدلیہ کہتے جی عدلیہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہی. عدلیہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی عدلیہ، اپنی مرضی کا جج، جس طرح ڈکٹیٹر کیا کرتے ہیں. مطلب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا سب سے پہلے حکومت کے ساتھ، جو شکار کیا عدلیہ کا کیا. مشرف نے حکومت کے ساتھ شکار کیا، عدلیہ کا کیا. تو خان صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ظاہر آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے بھی یہی کیا، اپوزیشن کو رگڑا لگایا. اپوزیشن کے بعد اب جسٹس قاضی فائزہ صاحب والا معاملہ آپ کے سامنے، اب چیف جسٹس سندھ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے اس معاملے پر. اور اگین وہ پہلے لیڈر ہیں جو اس معاملے پر بولے ہیں. سیاسی لوگ اس پر، سیاسی جماعتیں خاموش ہیں کہ بھئی ایک سٹنگ چیف جسٹس کو آپ ایڈ ہاک جج بھیج رہے ہو، اور فروغ نسیم صاحب کا سارا جگاڑ لگایا ہوا کس طرح کرنا چاہ رہے تھے. ابھی تک تو معاملہ، آج ان کا حلف اٹھانا، انہوں نے حلف تھا ان کا، وہ نہیں گئے اور حلف برداری ظاہر نہیں ہوئی. ابھی وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. خدشہ یہ تھا کہ اگر وہ حلف اٹھانے نہیں جائیں گے تو پھر ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. وہ جو ہوتا ہے ایلیویشن کے معاملے پر، کہ اگر ہائی کورٹ کے جج کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ میں اور وہ انکار کرے تو ان کی پھر ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی جاتی ہے. تو وہ ابھی نہیں ہوئی، اور وہ آج اپنے کام کرتے رہے ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے اس معاملے پر بات کی، باقی ساری جماعتیں چپ ہیں. حکومت نشانہ بنا رہی ہے وفاقی وزیر ایک پورا کا پورا منصوبہ، ایک سازش بنا کر سٹنگ چیف جسٹس کو اپنی سیٹ سے ہٹانے کا. ایلیویٹ کرنا تھا، ایلیویٹ کر دیتے سپریم کورٹ میں. خیر وہ اس پر میں کئی ویلاگ کر چکا ہوا ہوں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے اس معاملے پر کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر قانون یہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بلوچستان کے ایک جج کے ساتھ کیا گیا، یعنی قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ. تو یہ سارا طرز عمل، یہ ساری چیزیں عجیب اتفاق ہے. 17 اگست کو ضیاء الحق کا حادثہ ہوا، 17 اگست کو عمران خان صاحب منتخب ہوئے، اور پھر انہوں نے جتنی کام کیے وہ سوائے پروپیگنڈا کے کوئی بھی نہیں. کارکردگی ان کی 3 سال کی میں کیا بات کروں، آپ کے سامنے آپ بھگت ہی رہے ہیں. 90 روپے کا گھی ایک جھٹکے میں 90 روپے کلو مہنگا ہو جاتا ہے. بجلی 3-4 گنا مہنگی ہوئی ہے. ادویات کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آٹے کا کوئی حساب کتاب نہیں، چینی کا. مطلب کتنا بندہ ان کی کارکردگی پر بات کرے. لہذا آج میرے سامنے یہ 2 چیزیں تھیں کہ وہ جو کلیئر پالیسی نہیں ہے کہ پاکستان کا ریاست کا نیریٹو جو تھا اے پی ایس کے سانے کے بعد جو اپنایا تھا ریاست نے نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے، کیا ہمارا وہ رہے گا نیریٹو؟ کیا وہ متحرک ہے؟ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا، یا عمران خان صاحب وہی کریں گے جو ضیاء الحق نے کیا تھا، کیونکہ ان کی برسی کے دن منتخب ہوئے تھے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.